السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ساری مخلوق پر اپنے انعامات، اپنے جود و کرم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، مگر جو جود و کرم، مہربانیاں، عنایات الہیہ اللہ نے انسان پر کی ہیں، کسی اور پر نہیں۔ اور انسانوں میں بھی پھر جو ایمان والے ہیں ان پر کی ہیں، کسی اور پر نہیں۔ اور ایمان والوں میں بھی وہ جو اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کی امت سے نسبت ہے، ان پر تو بے حساب اللہ کی رحمت۔ اور جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ بہت ہی رحم کا، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو اپنے پورے دین اسلام کا فہم نصیب فرما دے۔ جیسے میرے دادا مرشد حضرت اقدس حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کہ اللہ جل جلالہ کو عبادت سے خوش کر دیا۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی اطاعت کر کے خوش کر دیا۔ تیسرا، اللہ کی مخلوق کو خدمت کر کے ان کو خوش کر دیا۔ اور یہ میں نے بہت مرتبہ پڑھا اس سفر میں بھی، الحمدللہ یہ بار بار میں اس پر غور کرتا رہا کہ حضرت نے یہ کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عنایت، جو مہربانی، جو انتہائی جود و کرم کا معاملہ فرمایا، وہ صرف ایک جملہ قلب کے اندر اللہ نے ایسا ڈالا کہ اس جملے میں پورے اسلام، کتاب و سنت، سارے کا خلاصہ وہ ایک جملہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ہر چیز وقت پر، ہر چیز کو وقت پر سنت کے مطابق کرنا پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ ہر چیز کو وقت پر سنت کا لبادہ پہنا کر پھر اس پر عمل کرنا پورے اسلام، پورے ذخیرہ احادیث، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب اس کی تشریح قرآن حکیم کے اندر اللہ جل جلالہ نماز کے بارے میں حکم فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مومنوں پر اللہ نے وقت مقرر پر فرض فرمائی۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے مابین ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جس وقت بھی کوئی جماعت آج کل 5:10 پہ ہو رہی ہے، کوئی 5:25 پہ ہو رہی ہے، کوئی 5:35 پہ ہو رہی ہے، یہ سارے نماز کے اوقات صرف فجر کی نماز کا وقت ہے۔
اب اس فجر کی نماز کو وقت پر اگر رحمت کائنات سید دو عالم فخر موجودات خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الوف تحیت و سلام کے مبارک سنت مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ جیسے بعض لوگ نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھی دونوں دوسری بھی اکٹھی ملا لو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی نمازیں پڑھی، اگر پڑھی ہیں تو وہ کس وقت میں پڑھی ہیں اور کس اسوہ حسنہ کو ہمیں دیا ہے کہ اس کے مطابق پڑھنی ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج اور آخری حج وہی، اس سے پہلے حج کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت سارے حج ہیں، بہت سارے عمرے ہیں، لیکن آخری حج اسلام میں حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے آئے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر شرعی سفر بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ پہنچ کر چند دنوں میں، جو کہ 14 دن بھی نہیں بنتے، اس سے پہلے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور حکم کیا ہے اللہ کے نبی کا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا، اور اگر پوری نماز ادا نہیں کرے گا، قصر کرے گا تو سنت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے، وہ اگر پوری نماز پڑھے گا سنت کے خلاف کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مقیم مسافر دونوں کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا ہے، کس انداز سے پڑھی ہے نمازیں۔ ہم اب یہاں سے جاتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، جانا ہے مکہ، جانا سب نے، اللہ سب کو مقبول حاضریاں بار بار نصیب۔ مکہ مکرمہ ہم یہاں سے چلے گئے، اور مکہ مکرمہ ہم 2 دن یا 4 دن یا 10 دن ٹھہرے، اس کے بعد مینا 8 تاریخ کو چلے گئے۔ مینا میں جا کر ہم کتنی نماز پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے؟ 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے 2 فرض پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کے بعد مینا جاتا ہے، وہ کتنے رکعتیں پڑھے گا؟ 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مینا گیا، مسافر ہے، مینا میں جا کر اس نے ظہر کی نماز وہاں کے امام کے پیچھے پڑھی، اس نے 2 رکعت پڑھائیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ تو یہاں کے باسی ہیں، آپ نے یہ نماز 4 رکعت والی 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ ان کا جواب، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، سن 19 میں ہمارے ساتھ ہوا۔ تو ان سے جب پوچھا، ایک عرب تھا، اس سے میں نے پوچھا لما انتم تصلون صلاۃ القصر، تم نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ وہ اس کا جواب یہ تھا، صلینا باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پڑھی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ المنورہ ہوا مسافر علیہ قصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے، وہ مسافر تھے، ان کے ذمے قصر ہی تھی۔ تو مجھے کہنے لگا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کے اتباع میں پڑھا۔ لہذا پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت پر کام کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا ہے۔ اگر اسوہ حسنہ سے ہٹ کے کیا تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ ہماری خواہش پرستی تو ہو سکتی ہے، ہوا پرستی تو ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور مثال سے عرض کرتا ہوں، مغرب کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، فوراً اذان ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ میں بھی فوراً اذان ہوتی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی فوراً اذان ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ فوراً جو ہی وقت ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے۔ مثلا کل
مغرب کی نماز کا وقت 5:31-32 پر ہوا یا 32 منٹ پر ہوا، میں نے فیصلہ باد میں 32 منٹ پر ہوا۔ اگر کوئی شخص 5:32 کی بجائے 31 منٹ پر اذان پڑھے گا، وہ اذان ہوگی، وہ اذان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز ہے۔ اور اگر کوئی شخص 5:31 کی بجائے 45 منٹ سے بھی لیٹ پڑھتا ہے، وہ اذان ہوگی۔ وہ اس کا اپنا مسلک تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا، اس لیے وہ اذان دین کی اذان، اسلام کی اذان نہیں ہے، وہ اس کے اپنے مسلک کی اذان ہے، اور مسلک 100% غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ 5:32 پر افطار کرنا ہے، کوئی 31 پر کر لے ہو جائے گا، کوئی 5:45 پہ کرے مکروہ ہوگا، مکروہ ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام وقت پر سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ دین ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ اور خواہش پرستی اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہوا پرستی، خواہش پرستی یہ شرک ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش نظر رکھیں، ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا حکم فرمایا، کیا کیا ہے، کیا کرنے کا فرمایا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے، اور امت کو کیا تعلیم دی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے تو ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عین اسلام کے مطابق ہیں، ہر چیز اسلام کے مطابق ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے تو کوئی اسلام نہیں ہے، وہ خواہش پرستی ہے، وہ اپنی ہوا پرستی ہے، وہ شرک ہے جس کو اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی عبادات کی، جس میں روزہ کی ایک مثال دی، نماز کی 2 مثالیں دی، اور تیسری مثال عبادت کی حج کی بھی لے لو۔ حج کا رکن اعظم جس کے بغیر حج نہیں ہوتا اور وہ وقت پر ہوتا ہے، باقی چیزیں بے وقتی ہو جاتی ہیں، ان پر جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا جرمانہ دے دو، ایک کبھی کبھی اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، کبھی اونٹ یا گائے دونوں میں سے کوئی ایک، کبھی دمبا چھترا ذبح کرنا پڑتا ہے۔ حج کے جتنے بھی واجبات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، لیکن رکن اعظم جو ہے وہ ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کی ہر چیز قربان کر دیں، وہ رکن اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق وقت پر ہوگا تو وہ رکن اعظم صحیح ہوگا۔ صدقہ خیرات کرنے سے، جرمانہ ادا کرنے سے، دم ادا کرنے سے، بدنہ ہو یا بکرا چھترا ہو ادا کرنے سے وہ رکن اعظم پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام ہے وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہر، اور وہ 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے لے کر 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے متصل بعد وہ شروع ہو جاتا ہے وقت، اور مسنون وقت غروب آفتاب تک، اور اگر کوئی تاخیر سے پہنچے تو طلوع فجر تک بھی ہے، اس کا بھی رکن اعظم ادا ہو جائے۔ اور کتنا سہل اللہ نے فرمایا ہے، کتنا آسان فرمایا ہے یہ وقوف عرفات۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان پر اپنے شان شان درود و سلام کے اربہا خربہا نذرانے ہماری طرف سے پیش فرمائے۔ کتنا کرم فرمایا، کتنے شفیق ہیں، کتنے امت پر مہربان ہیں۔ فرمایا اگر وقوف عرفات کے وقت میں کوئی شخص اپنی سواری پہ سوار سویا ہوا، اللہ اکبر، جاگ بھی نہیں رہا،
سویا ہوا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، سواری پہ سوار ہے، سویا ہوا ہے، اس کی سواری عرفات کے میدان میں داخل ہوئی، اور اس وقت میں زوال آفتاب کے بعد 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد طلوع فجر تک میدان عرفات میں داخل ہوئی، اور داخل ہو کے باہر آ گئی، اس کو کوئی خبر نہیں، اس کا رکن اعظم بھی پورا ہو گیا، اس کا رکن اعظم بھی پورا ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت میں نہیں جاتا وہاں، اس کا رکن اعظم رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگلے سال اس کی قضا کرے۔ لیٹ ہوگا تو گناہگار ہوگا، لیٹ ہوگا تو گناہگار ہوگا۔ اور شاید آج کے معاشرے میں چونکہ پابندیاں ہیں، مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے شاید گناہگاری کی گنجائش، اللہ معاف فرما دیں کہ پابندیاں ہیں، ویزا نہیں ملا یا حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسے کوئی مضطر آدمی ہے، کوئی مجبور آدمی ہے، وہ جا رہا ہے مکہ المکرمہ وقوف عرفات کے لیے، راستے میں شیر آ گیا، وہ نہیں جا سکا، شیر نے اس کا راستہ روک کے رکھا، وہ شیر سے بچاؤ کے لیے بیٹھا رہا، اگر ادھر حرکت کرتا ہے ادھر حرکت کرتا ہے، کسی جانب شیر اس کو دبوچتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی جان بچانا فرض ہے، وہ بچا رہا شیر سے ڈرتے ہوئے، تو اس کو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ اس سے اگلے سال آ جائے۔ بین ہی آج کی پابندیاں ہیں، بین ہی آج کے معاشرے کی پابندیاں ہیں، جو بھی ان پابندیوں پر پورا اتر کر شرعاً ان پابندیوں کا ہر آدمی مکلف ہے، ہر آدمی کو ماننی چاہیے۔ وہ پابندیاں جتنی بھی لگائی ہوئی ہیں، سعودیہ نے لگائی ہوں یا حکومت پاکستان نے لگائی ہوں یا کسی بھی حکومت نے لگائی ہوں، وہ انسانوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں۔ ان سہولتوں کے پیش نظر ان پابندیوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر ایک مثال ہے معاشرے کی مثال۔ فیصل آباد جاتے ہیں، چناب چوک پہ اشارہ لگا ہوا ہے، پہلا اشارہ فیصل آباد میں چناب چوک پہ، ادھر سے جنگ روڈ سے جائیں نا، چناب چوک پہ پہلا اشارہ ہے۔ اگر ہم سرخ بتی پر وہاں سے گزرتے ہیں، شرعاً ہم مجرم بھی ہیں، اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے خلاف کر کے ہم نے دین اسلام کی دھجیاں اڑائی۔ ہمارے وہاں نوجوان نوخیز بتی سرخ ہے، دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو جلدی سے وہ جا یہ جا، تو وہ جلدی سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے حکمران شرعی طور پر کوئی ایسی بات نافذ کرتے ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ ہر بات ان کی ماننی ہے۔ یہ جو ٹریفک کے اشارے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہماری سہولت اور ہماری جانوں کے بچاؤ کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے اس قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کریں گے۔ وقت ہو گیا، آیت مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، نہیں کرتے تو ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں۔ تو ہر چیز میں وقت مقررہ پر اسوہ حسنہ دیکھنا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا ہے، کس انداز سے کر کے دکھایا ہے، کس طرح کرنے کا فرمایا ہے، کس طرح امت کو تعلیم دی ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام کا فرمان، وہ امت کے لیے اتنا مشفق، اتنا شفقت بھرا پیغام ہے کہ اس سے زیادہ شفقت کوئی اور کر نہیں سکتا جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی ہے۔ کتنی شفقت فرمائی ہے، کس کس موقع پہ شفقت فرمائی ہے۔ یہ تو عبادات اور معاشرت کی تھوڑی سی اور مثالیں اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر بہت سارے احکام ارشاد فرمائے، اور ان احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ آج کے بعد سود حرام ہے۔ ہمارے بینک کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے 2-5 جمعے پہلے یہاں عرض کیا تھا کہ طائف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، جب محاصرہ اٹھا کے واپس آئے تو طائف والے بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے پھر 5 شرطیں رکھی، اس میں ایک شرط ہی رکھی کہ ہمارے کاروبار سود پہ مبنی ہیں، ہم سود نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اسلام کی ضرورت نہیں، بلکہ حکم فرما کر کہ سود حرام ہے تو ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں کہ وہ آج کے بعد اصل قیمت ہی لی جائے گی، اصل زر ہی لی جائے گی، اصل ہی لیا جائے گا، جو اس پر سود ہے وہ آج کے بعد حرام ہو گیا، لہذا وہ نہیں لے۔ اور ہم یہ سن لیا، سننے کے بعد سنی مسلمان یا ہمارے اساتذہ وہ بھی استاد تو استاد ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، دونوں کانوں کے استعمال کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اور سنی مسلمان بھی سن ہو جاتے ہیں، مسئلہ سن لیا، لو جی سود میں ہمیں اتنے پیسے مل رہے اور ہم اب کیا کریں گے؟ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا حرام کا پیسہ، کیا فرمایا؟ حرام کا پیسہ اولاً کسی کو وفا نہیں کرتا، کبھی کوئی کسی طرف سے نکل جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس پہ لگ گئے، کوئی مقدمہ آ گیا اس پہ لگ گئے، چوری ہو گیا، ڈاکہ زنی ہو گئی، نہ معلوم کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کسی کو ڈھیل دے دیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ اگر کسی کو ڈھیل دے دیں کہ ممکن ہے یہ باز آ جائے باز آ جائے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل بقول سرور کونین، رحمت کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ 30 سال تک اس کو ڈھیل ملتی ہے، 30 سال کے بعد اصل زر بھی اور ہر چیز اس کی تباہ ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا کنگال ہوتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ میں آسمانوں پہ بیٹھا ہوا قہر مذلت کے گھڑے کے اندر ذلت کے ساتھ گر پڑا، اب وہاں سے نکلنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ صرف ایک صورت ہوتی، صرف ایک، اور دوسری صورت کوئی نہیں ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے، اللہ توفیق عطا فرما دیں، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیں، وہ توبہ کی طرف آ جائے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ کے لیے عزم صمیم کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جل جلالہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایک جملہ، ہر چیز وقت مقررہ پر اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا پورا دین اسلام ہے۔ جس چیز کا وقت ہو گیا اس میں اسوہ حسنہ دیکھو، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور کہوں، مشکل کہنے لگا لیکن آسان بھی اتنی ہے کہ ہر ایک عمل کر سکتا ہے، مشکل اتنی ہے کہ اچھا ان سب کو چھڑ کے تھی آج، چونکہ آخری وقت ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن، آج جمعہ ہے، جمعہ ہی ہے نا، پکی بات ہے نا، فرمایا جمعے کے دن جو شخص جمعے کی نماز سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مسجد میں آتا ہے، ہم آتے ہیں نا، روز آتے ہیں نا الحمدللہ، چند بابے آ جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں الحمدللہ، جمعے کے دن جمعے کی نماز سے گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے جو آتا ہے، اس وقت میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جو دعا مانگتا ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، کسی قسم کا فتنہ ہے، کسی قسم کی تکلیف ہے، کسی قسم کا مقدمہ ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، فرمایا آ کر وہ جو مانگتا ہے اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، اللہ ہر مسجد میں آنے والے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم کب آتے ہیں؟ ابھی حال کے اندر 2.5 لوگ نہیں آئے اور منٹ رہ گئے ہیں 5۔ نہیں، کیوں نہیں آتے؟ اس میں ہمارا قصور زیادہ ہے، ہمارا ہی ہے، آپ تو قصوروار ہے ہی نہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے گورنمنٹ کالج میں میرے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، فوت ہو گئے، پنجابی کے شاعر بھی تھے، پنجابی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے، شوکت علی قمر صاحب۔ وہ ان کی ایک نظم کا ایک شعر مجھے بڑا پسند یاد بھی آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے بندے لبدا رہنا ماں، بندے لبدا رہنا ماں، لوگ سارے فرشتے نے بندے لبدا رہنا، پہلا جملہ نہیں آ رہا، بندے لبدا رہنا، یعنی ہر بندہ، میں نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں نے یہ کام نہیں کیا، تو کیا کس نے ہے؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب مولوی صاحب آخری لمحات میں ہوں، کیونکہ کوئی دین کی، کوئی اسلام کی، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے، اگر پڑ گئی تو اس کے مطابق پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے آتے ہی آخری وقت میں، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے جو آتا ہے، جو آ کے مانگتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی ہر ضرورت کو، ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے، اور اب بھی الحمدللہ یہ ماحول ہے، لیکن کہاں ہے؟ 1996 میں میرا قندھار جانا ہوا، اس وقت ملا محمد عمر، مجاہد ملا محمد عمر رحمہ اللہ، ان کی حکومت تھی، تو ہم وہاں گورنر قندھار کے مہمان تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھنی ہے تو 10 بجے مسجد میں پہنچنا ہوگا، 10 بجے کے بعد مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، اور عملی طور پر ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، کر کے دیکھا ہے، پورے 10 بجے ہم مسجد میں پہنچے تو ہمیں مسجد کے برآمدے میں جگہ ملی، مسجد کے حال میں جگہ نہیں ملی، اور اس کے صرف اور صرف وہاں جا کر مسجد کے برآمدے میں پہنچ کر چند لمحوں کے بعد 2 نفل جتنے دیر میں پڑھے جاتے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد میں نے کھڑا ہو کے دیکھا پورا صحن بھی بھر چکا تھا، اور صحن کے باہر بہت بڑا گراؤنڈ وہ بھی بھر چکا تھا، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ 2-3 گراؤنڈ اور تھے وہ بھی اگلے 2 نفلوں کے وقت میں بھر چکے تھے، اور اس کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد امام صاحب تشریف لائے۔ تو دین اسلام میں، اسلام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جہاں عمل ہوتا ہے وہاں دین اسلام کی آبیاری، دین اسلام کی نشت اور دین اسلام کے وہ ثمرات، وہ برگ و پھل اور وہ ثمرات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں کو جوار رحمت میں پہنچ کر سمیٹا ہے۔ اور اگر دین اسلام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں ہے تو ہم کسی کھاتے کے نہیں، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمیں سمجھا کے گئے ہیں،
اس کے اندر ہی خیریں ہیں، اس کے علاوہ کہیں خیر نہیں ہے۔ وہ ہماری عبادات ہوں، ہماری عقائد ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری سیاست ہو، ہمارا کسی قسم کا معاملہ ہو، ہمارے اخلاق ہوں، ہر چیز ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو ہمارے آقا نے ہمیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرما کر، شفقت فرما کر، رحمت للعالمین کا ثبوت نہیں دیا، سب کچھ دے کے گئے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں۔ معاشرت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی رن مرید ہیں، ہوتا ہے نا گھروں میں، بیوی کی بات مان لی، رن مرید ہے۔ او اللہ کے ولیوں، سوچو، غور کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میری اور آپ کی امیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مائل تھا، باوجود سب کچھ تقسیم کرنے کے، وہ اما جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مدینہ منورہ کے باہر بازار میں، مسجد نبوی کے باہر ایک کھیل حبشی کھیل رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، مجھے دیکھنا ہے۔ ہم ہوتے نہیں کہتا کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم جو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ، اپنی مبارک زندگی امتیوں کو بتانی تھی کہ یہ رن مریدی نہیں ہوتی، یہ عین عبادت ہوتی ہے۔ نبی کا اتباع کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے تو عین عبادت ہوگی۔ اما عائشہ سے فرمایا آؤ، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا تو دیکھ لو، کندھے پہ بٹھا کر حبشیوں کا کھیل دکھایا۔ ہم ایسا کرتے، ہم بانٹ بانٹ کی بولیاں، او رن مرید ہو گیا، او کوئی فلاں ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ اور ساری تقسیم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہم ھذا ما قسمت، اللہ یہ اپنی بیویوں کے درمیان جو میں تقسیم کر سکتا تھا، ہر ایک کو ہر چیز پوری پوری دی ہے، لیکن قلبی معلق لعائشہ، عائشہ کے ساتھ میرا دل اٹکا ہوا ہے، اللہ اس میں مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور امت کو بتلایا ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اگر کسی قسم کی کوئی بات ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور جب معافی مانگی جائے گی تو قرآن کا اعلان یہ ہے جو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں ان کی معافی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر چیز کو، ہر چیز کے وقت پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔